اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9th کلاس کی کتاب نوائے اردو کا کر رہے ہیں ہم۔ تو آج ہم نظم نمبر 1 کر رہے ہیں۔ ہم نے سبق سارے کر لیے ہیں، غزل 6 غزل بھی ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ تو آج ہم جو ہے نظم نمبر 1، نظم تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ، یعنی ہم تعلیم پہ توجہ نہیں دیتے نا، تو اس کا نتیجہ۔ تو اس والی نظم کو لکھنے والے جو شاعر ہیں ہمارے حالی، تو نظم کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، تو نظم کے بارے میں نے اپنے گرامر کی پلے لسٹ میں بھی بنا دیا ہے۔ لیکن نظم جو ہے عام طور پر اس کے معنی جو ہے انتظام کے ہوتے ہیں، اور نظم میں جو ہے ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد جو ہے پوری نظم گھومتی ہے، یعنی ایک ہی مضمون کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ٹاپک ہے نا کہ تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ، تو اسی ٹاپک کے گرد یہ پوری نظم ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو نظم ہم پڑھے اس سے پہلے اس کے لکھنے والے جو ہے شاعر حالی، ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے الطاف حسین حالی یہ 1837 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال ہوا 1914 میں۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم وطن میں اور کچھ تعلیم دہلی میں ہوئی۔ وہ اردو کے ادبی نظریہ ساز، ناقد، سوانح نگار اور صاحب طرز انشا پرداز ہیں۔ شاعر کی حیثیت سے بھی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو نئی راہوں پر ڈالا، غزل اور قصیدے کی خامیوں کو واضح کیا۔ ان کی غزلیں اور نظمیں لطف و اثر کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی، درد مندی اور جذبات کی پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ ان کی 4 اہم کتابیں حیات سعدی، مقدمہ، شعر و شاعری، یادگار غالب اور سر سید کی سوانح حیات جاوید ہیں۔ مولانا حالی شعر و ادب کو محض مسرت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے، وہ شاعری کی مقصدیت کے قائل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شاعری زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ہو سکتی ہے، دنیا میں اس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں۔ وہ شاعری کے لیے تخیل، مطالعہ کائنات اور مناسب الفاظ کی جستجو کو ضروری سمجھتے تھے۔ حالی کو غالب، شیفتہ اور سر سید کی صحبت حاصل تھی، جس سے ان کے تنقیدی شعور کو جلا ملی۔ حالی نے ایک طویل نظم مد و جزر اسلام مسدس کی شکل میں لکھی ہے، جس کے بارے میں سر سید نے کہا کہ قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا کہ تو کیا لایا ہے، تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں۔ تو ان کا تعارف ہو گیا مکمل۔ اب نظم کی طرف آگے بڑھیں گے ہم۔ تو نظم نمبر ہماری 1 ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ۔ تو ایک ایک بند میں آپ کو پڑھ کر اس کے ایکسپلین کر دوں گی، یعنی آپ کی تشریح کر دوں گی۔ تو پہلا بند ہے، دیکھیے، جنہوں نے کہ تعلیم کی قدر و قیمت نہ جانی، مسلط ہوئی ان پہ ظلمت، ملوک اور سلاطین نے کھوئی حکومت، گھرانوں پہ چھائی امیروں کے نقبت، رہے خاندانی نہ عزت کے قابل، ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ بند کے جو اشعار ہیں الطاف حسین حالی کی نظم تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ سے لیے گئے ہیں۔ تو حالی نے اس بند میں کہا ہے کہ جن لوگوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں جانی اور تعلیم حاصل نہیں کی، ان پر جہالت کی تاریکی، یعنی جہالت کا اندھیرا چھا گیا ہے۔ طرح طرح کی مصیبتیں ان پر آئیں، ملک و ستم ختم ہو گئے، بادشاہوں نے اپنی حکومتیں گنوا دی، جو لوگ کل تک امیر تھے مفلس اور غریب ہو گئے، بڑے شریف خاندان والے تباہ حال ہو گئے، اور نوبت یہ آئی کہ وہ بھیک مانگنے لگے اور ان کی شرافت کے سارے دعوے غلط ثابت ہوئے۔ اب اگلی بند کی طرف ہم بڑھیں گے۔ دیکھیے، نہ چلتے ہیں وہاں کام کاریگروں کے، نہ برکت ہے پیشہ میں پیشہ وروں کے، بگڑنے لگے کھیل سوداگروں کے، ہوئے بند دروازے اکثر گھروں کے، کماتے تھے دولت جو دن رات بیٹھے، وہ اب ہیں دھرے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے اسی طرح لکھیں گے کہ بند کے اشعار جو ہیں الطاف حسین حالی کی نظم تعلیم سے بے توجہی
کا نتیجہ سے لیے گئے ہیں۔ حالی اس میں کہہ رہے ہیں کہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ملک کی حالت تباہ ہو گئی، کاریگروں کے کام نہیں چلتے، نہ پیشہ وروں کے کام میں برکت ہو رہی ہے، سوداگروں کی تجارت ٹھپ ہو گئی، اکثر لوگوں کے مکان کے دروازے بند پڑے ہیں، جو دن رات دولت سمیٹتے تھے اب وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ اب اگلا جو ہے بند دیکھیے، ہنر اور فن وہاں ہے سب گھٹتے جاتے، ہنرمند ہیں روز و شب گھٹتے جاتے، ادیبوں کے فضل و ادب گھٹتے جاتے، طبیب اور ان کے مطب گھٹتے جاتے، ہوئے پست سب فلسفی اور مناظر، نہ ناظم ہے سرسبز ان کے نہ ناشر۔ تو اس والی بند میں شاعر کہہ رہے کہ جہاں علم سے توجہی ہوتی ہے، یعنی جہاں علم کو توجہ نہیں دی جاتی وہاں علم و ہنر پر زوال ہوتا ہے، زوال آ جاتا ہے، یعنی وہ پستی میں چلی جاتی ہے، اور ہنرمند بھی کم ہو جاتے ہیں، ہو جا رہے ہیں، جو جاتا ہے اس کی جگہ پر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ادیبوں کے فضل و کمال میں کمی ہوتی جا رہی ہے، اچھے پڑھے لکھے حکیم نہیں، اس لیے مطب میں مریضوں کی کمی ہے، تمام فلسفی اور نظم و نثر کے لکھنے والے اہل علم اور اہل قلم سب کا زوال ہے، یعنی وہ پڑھ ہی نہیں رہے تو وہ کہاں سے اہل علم بنیں گے، شاعر بنیں گے یا طبیب بنیں گے، ہے نا۔ اب آگے دیکھیے نیکسٹ ہے، اگر ایک پہننے کو ٹوپی بنائیں تو کپڑا وہ ایک اور دنیا سے لائیں، جو سینے کو وہ ایک سوئی منگائیں تو مشرق سے مغرب میں لینے کو جائیں، ہر ایک شے میں غیروں کے محتاج ہیں وہ، مکینکس کی روح میں تاراج ہیں وہ۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر ہم ایک ٹوپی بنانا چاہیں تو اس کا کپڑا بھی ہمیں کسی اور ملک سے لانا پڑے گا، یا کسی اور ملک سے آتا ہے وہ کپڑا، ہمارے یہاں سوئی تک نہیں بنتی، وہ بھی مغرب سے منگائی جاتی ہے، ہم معمولی سے معمولی چیزوں کے لیے دوسرے کے محتاج ہیں، ان کاموں کے لیے ہمیں مشینیں تک بنانی نہیں آتی۔ اب نیکسٹ والا پڑھیں گے ہم، تو دیکھیے یہ والا جو ہے پیج ہو گیا مکمل، اس پیج کے سارے بند ہو گئے کمپلیٹ۔ اب نیکسٹ والے پیج پر ہم چلتے ہیں، تو دیکھیے یہ لفظ جو ہے میکینکس ہے، میکینکس یعنی جو مشینیں وغیرہ بناتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں میکینکس۔ ہم دیکھیے نیکسٹ والے صفحے پر ہے، جو مغرب سے آئے نہ مال تجارت تو مر جائیں بھوکے وہاں اہل حرفت، ہو تجار پر بند رائے معاشیت، دکانوں میں ڈھونڈے نہ پائیں بضاعت، پرائے سہارے میں ہے بیوپار وہاں سب، طفیلی ہیں سیٹ اور تجار وہاں سب۔ تو اس والے بند میں حالی نے بتایا کہ کس طرح انگریزوں نے ہندوستان کو لوٹا، یہاں سے کچا مال ولایت جاتا اور وہاں سے سامان بن کر آتا تھا، اگر وہاں سے یہ سامان نہ آتا تو ولایت کے کاریگر اور دوسرے کام کرنے والے بھوکے مر جاتے، وہاں کے تاجروں کی تجارت بند ہو جاتی، دکانیں سامان سے خالی نظر آتی، ہم سے دولت کما کر وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کے تاجر اور سیٹ ہماری بدولت اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر نیکسٹ بند کی طرف بڑھتے ہیں ہم، یہ ہیں ترک تعلیم کی سب سزائیں، وہ کاش اب بھی غفلت سے باز اپنی آئیں، مبادا رہے عافیت پھر بھی نہ پائیں، کہ ہیں بے پناہ آنے والی بلائیں، ہوا بڑھتی جاتی سر رہ گزر ہے، چراغوں کو فانوس بن اب خطر ہے۔ تو اس والی بند میں حالی کہہ رہے ہیں کہ تعلیم پر توجہ نہ دینے یا نہ پڑھنے کی بدولت ہمیں یہ سب سزائیں مل رہی ہیں، جن کا ذکر پہلے بندوں میں کیا گیا ہے نا، کہ ہم سے کیا کیا چیزیں چھن گئی، ہم جو سب چیزوں کے لیے محتاج ہو گئے ہیں نا، ہمارے یہاں میکینکس نہیں ہے۔ اب کیا اچھا ہو لوگ اپنی غفلت چھوڑ دیں، اگر ایسا نہ کیا تو پھر بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں، ایسی بلائیں آفتیں آئیں گی جن سے کہیں پناہ نہیں ملے گی، ہمارے راستوں میں ہوا بڑھتی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے وہ چراغ جن کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں کہیں بجھ نہ جائے۔ مراد یہ ہے کہ اگر ہم نے تعلیم حاصل نہ کی تو پھر
हमारा कोई नाम लेवा भी नहीं होगा और हम इतनी पस्ती में चले जाएंगे कि कोई बाहर निकालने वाला नहीं होगा। अब अगले बंद की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए, लिए फ़र्द बख्शिए दौरान खड़ा है, हर एक फ़ौज का जायज़ा ले रहा है। जिन्हें माहिर और करतबी देखता है, उन्हें बख्शता तीग़ व तबल व नवा है। ये हैं बेहुनर या कलम छटते जाते, रिसालों से इनके नाम कटते जाते। तो यह इस वाले बंद में हाल ही कह रहे हैं कि वक्त का हिसाब किताब रखने वाला मुंशी अपना रजिस्टर खोले खड़ा है। फ़ौज का मुआयना करने वाले जो हैं लोग जो अपने काम में माहिर और हुनरमंद, उनको समझा जा रहा है इन्हें फ़ौजी साजो सामान यानी तीग़ तबल और नवा से नवाज रहा है। जिन्हें कुछ नहीं आता इनके नाम जो रिसालों से वो कटते जा रहे हैं, यानी काट रहा है उनको। इनके नाम कलम की एक हरकत से छट जाते हैं, यानी अनपढ़ और बेहुनर लोगों की कोई कदर नहीं। हाल ही ये कहना चाह रहे हैं कि फ़ौज में भर्ती करते वक्त सिपाही की सलाहियत को देखा जाता है और जो आदमी फ़ौज में रहने के लायक नहीं होते, इन्हें नाकारा समझकर निकाल दिया जाता है। इसी तरह इन्हीं लोगों के ज़माने में कदर होती है जो साहिब हुनर, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ जाहिल लोग इधर उधर मारे फिरते हैं, इन्हें कोई नहीं पूछता। तो देखिए, ये तालीम से बेतवज्जी का नतीजा। देखिए, पूरी नज़्म हमने पढ़ ली है, यहीं पर हमारी नज़्म हो गई कंप्लीट। तो अच्छे तरह से आप लोगों ने समझ लिया होगा नज़्म के बारे में कि हमें तालीम पर तवज्जो देनी है। तो यहाँ पर देखिए, शायर का नाम है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। अब यहाँ पर देखिए हमारी मश्क हो गई स्टार्ट। यहाँ पे लफ्ज़ व मायनी। तो पहला लफ्ज़ है बेतवज्जही, यानी ध्यान न देना, ताल्लुक़ न रखना, यानी तवज्जो न देना। मुसल्लत, छाया व हावी होना। उसके बाद है नक़बत, मुफलिसी, बदहाली, ख्वारी। तो ये वाला पेज हो गया कंप्लीट। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए, इस सफ़े पर है जुल्मत, अंधेरा, तारीकी, बातिल, झूठ, पेशा वो काम जो रोज़ी कमाने के लिए किया जाए, फ़ज़ल, बुज़ुर्गी, मेहरबानी, तबीब, इलाज करने वाला, हकीम, मतब, दवाखाना, नाशिर, फैलाने वाला यानी किताबें छापने वाला, नाजिम, इंतज़ाम करने वाला, सेक्रेटरी के मायने भी मुस्तामिल है, ताराज, बर्बाद, अहले हरफत, कारीगर, तुज्जार, ताजिर की जमा, तिजारत करने वाला, मईशत, कारोबार, रोज़ी, सबब ज़िंदगी, बज़ाअत, पूंजी, सामान, तुफ़ैली, बिन बुलाया मेहमान, मुबादा, कहीं ऐसा ना हो खुदा न खास्ता, रहे आफ़ियत, बचाव का रास्ता, खैरियत का रास्ता, तबल, नक्कारा, नवा, आवाज़, रिसालो, रिसाला की जमा, फ़ौजी दस्ता। तो ये वाला पेज हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। देखिए, तो देखिए इस वाले पेज पर तो हमारे अल्फाज मानी हो गए कंप्लीट। अब गौर करने की बात है जो नज़म से मुताल्लिक़ है, किसी भी फ़र्द, जमात, कौम और मुल्क की तरक्की के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। दुनिया के वही ममालिक और कौमें खुशहाल और तरक्की पजीर हैं जहाँ के शहरियों में हर तरह की तालीम और इल्म व हुनर मौजूद है। इस नज़्म में हिंदुस्तानी कौम की तालीम से दूरी को मौजू बनाया गया और तालीम के न होने की वजह से जो नुकसानात होते हैं इन पर रोशनी डाली गई है। ये नज़म मुसद्दस के फॉर्म हैयत में लिखी गई है। मुसद्दस इस नज़म को कहते हैं जिसके एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। तो देखिए एक एक बंद में 6-6 मिसरे थे ना इसमें। इस नज़म में सादा और सलीस ज़बान का इस्तेमाल हुआ है, यानी सिंपल सी ज़बान में ये नज़म लिखी गई है। और मुसद्दस का मतलब होता है 6, तो यानी एक एक बंद में 6 मिसरे। अब यहाँ पर हमारे सवालात हो गए शुरू। देखिए 5 सवालात हैं हमारे, सवालों के जवाब लिखिए। तो हमें पाँचों के जवाब देने हैं। तो देखिए पहला सवाल है तालीम की कद्र व कीमत क्या है, जवाब देख लीजिए। तो देखिए जवाब है गौर करने की बात में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी फ़र्द, जमात, कौम और मुल्क की तरक्की के लिए तालीम बहुत ज़रूरी। दुनिया के वही ममालिक और कौमें खुशहाल और तरक्की पजीर हैं जहाँ के शहरियों में हर तरह की तालीम और इल्म हुनर मौजूद है।
جن لوگوں نے تعلیم سے بے توجہی برتی اور تعلیم کی قدر و قیمت نہیں جانی وہ زمانے میں دوسرے کے مقابلے بہت پیچھے رہ گئے۔ تو ہم نے بھی غور کرنے کی بات پڑھی نا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے، حکومت اور قوموں پر زوال کیسے آتا ہے؟ زوال یعنی پست ہونا، نیچے آنا۔ تو جواب دیکھ لیجئے۔ حالی نے اس نظم کے پہلے بند میں واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جن ملکوں کے حکمرانوں بادشاہوں نے تعلیم کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا، ان کی سلطنتیں تباہ ہو گئیں۔ جو کل تک امیر تھے وہ غریب ہو گئے، خاندانوں کی عزت خاک میں مل گئی، جنہیں اپنی خاندانی شرافت اور عمارت کے دعوے تھے وہ برباد ہو گئے، کیونکہ علم کی کمی اور تعلیم کی بے توجہی کے باعث وہ آنے والے دور کو اور اس کی ضرورتوں کو نہ سمجھ سکے۔ اپنی دولت کو وہ ایسے کاموں میں خرچ نہ کر سکے جن سے اس میں اضافہ ہوتا۔ ان کی اولادوں نے پیسے کو فضول کاموں میں اڑایا۔ اس طرح حکومت اور قوموں کا زوال ہوا۔ سوال نمبر 3 ہے، شرافت اور عزت کا کیا معیار ہے؟ معیار کیا ہے یعنی لیول؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے، علم یا تعلیم سے جینے کا سلیقہ آتا ہے۔ علم یا تعلیم سے ہمیں جینے کا سلیقہ آتا ہے، زندگی کس طرح اور کیسے بسر کی جائے، کس طرح اسے بہتر بنایا جائے، یہ ہم تعلیم حاصل کر کے سیکھتے ہیں۔ شرافت اور عزت کے معیار کے لیے مختلف باتیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی دنیا میں زیادہ عزت ہوتی ہے۔ تعلیم ہمیں نہ صرف لکھنا پڑھنا نہیں سکھاتی بلکہ پڑھنا لکھنا سیکھ کر جب ہم دنیا کی مہذب اور مالدار قوموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وقت کی قدر کی اور اپنے اخلاق و کردار سنوارے اور اپنے کام کو ہنر یا فن بنا کر پیش کیا۔ اس طرح لوگوں نے ان کی عزت کی، انہوں نے غلط اور خراب کام نہیں کیے، بیہودہ باتوں سے گریز کیا۔ اس طرح وہ مہذب اور شریف کہلائے اور شرافت و عزت کا معیار قائم ہوا۔ تو سمجھ میں آ گیا نا تعلیم معیار کس طرح بناتی ہے؟ تو اب اگلا کویشچن ہے، ترک تعلیم کے کیا نقصانات ہیں؟ ترک تعلیم یعنی تعلیم کو چھوڑنے کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ جواب دیکھ لیجئے۔ تعلیم کو چھوڑ دینے یا تعلیم سے بے توجہی برتنے سے لوگ ان پڑھ رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں انہی قوموں نے عروج حاصل کیا جنہوں نے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیا ہے، اور علم کی بدولت صنعت و حرفت تجارت کو فروغ ہوا، کام کرنے کے نئے نئے طریقے سامنے آئے۔ جتنے سائنسداں، فلاسفر، حکیم، ڈاکٹر، ادیب، شاعر، صنعت کاروں نے ترقی کی وہ تعلیم اور علم ہی کی بدولت کی۔ کوئی سائنسدان، فلاسفر، حکیم یا ڈاکٹر ان پڑھ نہیں ہوا۔ اسی طرح وہ تاجر زیادہ کامیاب ہوئے جنہوں نے علم حاصل کر کے اپنی تجارت کو فروغ دیا۔ ترک تعلیم سے یہ نقصان ہوا کہ لوگ ان پڑھ رہ کر بڑے کام نہ کر سکے اور اپنے کاموں کو بڑھانے کے لیے نئے نئے طریقے نہ جان سکے۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، کسی ملک اور عوام کی ترقی کن کن چیزوں سے ہو سکتی ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ جن لوگوں اور ملکوں نے علم کی اہمیت سمجھی انہوں نے ترقی کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سائنس اور الیکٹرانکس کا دور ہے۔ سائنس اور الیکٹرانکس کی بدولت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ کمپیوٹر ایجاد علم کی بدولت ہوئی، اور کمپیوٹر ایک انقلاب لایا کہ دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں، گلوبل ولیج میں بدل گئی، اور یہ سب تعلیم پر توجہ دینے اور زیادہ علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ممکن ہوا۔ تو ہمارے یہاں پر دیکھیے 5 جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ تو دیکھیے ہمارے 5 جوابات کمپلیٹ ہو گئے۔ عملی کام میں دیکھیے، عملی کام اس نظم کو بلند آواز سے پڑھیے، یعنی تیز آواز سے پڑھیں گے آپ۔ نظم کے بند نمبر 1 سے 4 تک خوشخط لکھیے، یعنی 4 بند آپ کو خوشخط لکھنی اپنی کاپی میں، آپ لوگ اچھی لکھائی میں لکھ لیں گے۔ تو یہ والا پیج بھی ہمارا ہو گیا کمپلیٹ۔ اگلے صفحے پر ہم بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ہے، نظم کے پہلے بند کا مطلب لکھیے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو پہلا بند سمجھا دیا، پھر سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ حال ہی اس والے بند میں کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہیں جانی، تعلیم حاصل نہیں کی، ان پر جہالت کا اندھیرا چھا گیا، طرح طرح کی مصیبتیں ان پر آئیں، ملک و سلطنت ختم ہو گئے، بادشاہوں نے اپنی حکومتیں گنوا دی، جو لوگ کل تک امیر تھے غریب ہو گئے، بڑے شریف خاندان والے تباہ حال ہو گئے، اور نوبت یہ آئی کہ وہ
भीख मांगने लगे, भीख मांगने पर मजबूर हो गए और इनकी शराफत के सारे दावे जो है गलत साबित हो गए। तो अब अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दर्ज झेल अल्फाज में से वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखी है, यानी जिसकी जमा है उसकी वाहिद लिखनी है और जिसकी वाहिद है उसकी जमा लिखनी है। तो ये देख लीजिए आप लोग, ये सारे अल्फाज हैं। तो देखिए यहाँ पर वाहिद की जमा और जमा की वाहिद, ये देखिए मुल्क, मुल्क मतलब बादशाह के मतलब में मलिक, मलिक, बादशाह, मलूक, उसकी जमा मलूक। उसके बाद है ममलिक, मुमालिक, मुल्क, मुमालिक, सुल्तान, सलातीन, तबीब, अतबा, मंजर, मनाजिर, फ़ौज, अफ़वाज। ठीक है ना। तो ये वाहिद थे, इसके जमा ये मलिक है और ये मुल्क है, दो लफ्ज़ है ना अलग। उसके बाद ये जमात है, इसकी वाहिद अमीरों, अमीर, पेशावरों, पेशावर, सौदागरों, सौदागर, तुज्जार, ताजिर, रिसालों, रिसाला, मलाइक, मल्क यानी फ़रिश्ता, मलाइक फ़रिश्ते को बोलते हैं। तो यहीं पे हमारे वाहिद जमा भी कंप्लीट हो गए। और अगला क्वेश्चन हमारा था तालीम के फ़वाइद पर एक मज़मून लिखिए। तो देखिए यहीं पर हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई। तालीम के फ़वाइद पर मज़मून मैं अलग से बना दूंगी, क्योंकि हमारी ये वाली वीडियो जो बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है ना। तो तालीम के फ़वाइद का मज़मून जो अलग से बना दूंगी, आप लोग ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात अगली नज़्म में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।